بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو قرآن سناتے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کو قرآن کریم سنایا، 2 مرتبہ دور کیا۔ تو قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں 2.15 بلین مسلمان رہتے ہیں، اور وہ ماہ رمضان میں 1.5 بلین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح رمضان المبارک میں 3.5 بلین قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور مسجد الحرام کے اندر صرف اور صرف ماہ رمضان کے اندر 30 لاکھ مرتبہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں 30 دنوں میں رمضان المبارک کے دنوں میں 15 لاکھ مرتبہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور سعودی عرب میں مساجد کی تعداد 15 لاکھ ہیں، اور جبکہ اسلامی انڈونیشیا میں اس کے اندر مساجد کی تعداد 8 لاکھ ہے، اور انڈیا میں مساجد کی تعداد 3 لاکھ ہے، اور پاکستان میں مساجد کی تعداد 2,95,000 ہے۔ اور فرمایا قدیم اور جدید جو زبانیں ہیں وہ 160 ہیں، 160 زبانوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتنا آسان بنا دیا ہے، ہر زبان والا قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں حج سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے جس نے اون کے کپڑے پہن رکھے ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کے جواب میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے اس عورت سے کہا، بوڑھی عورت سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ میں نے کہا تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں جان گیا کہ یہ بیت المقدس جانا چاہتی ہے اور اس نے حج مکمل کر لیا ہے۔ میں نے اس کو کہا ہمارے پاس کھانا کوئی نہیں ہے، آپ کھانا کیسے کھاتی ہیں؟ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے؟ تو اس عورت نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ عورت روزے سے ہے، اور میں نے اسے کہا بھی یہ رمضان المبارک کے دن تو نہیں ہے، اور سفر کی حالت میں فرض روزے رکھنے کی بھی نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ تو پھر اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ میں نے اس کو کہا یہاں پر پانی بھی نہیں ہے اور تم وضو کس طرح کرتی ہو؟ تو پھر اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے دن سے ٹھہر رہی ہو؟ کہنے لگی 3 لیال، میں 3 دن سے یہاں رکی ہوئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، میرے پاس سواری ہے، کیا تم اس سواری پر بیٹھنا چاہو گی؟
اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ پھر جب میں نے سواری کو بٹھا دیا تو پھر وہ اس پر سوار ہونے لگی، تو پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ ایمان والوں کو کہہ دیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، وہ سواری پر سوار ہو گئی، اور جب سواری پہ سوار ہوئی تو پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح بات کیوں کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا احسان ہے۔ اس نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ اللہ تعالیٰ نے زبان پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو انسان کی ہر بات کو لکھ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کیا تمہاری اولاد ہے؟ اس نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں۔ چلتے چلتے ہم اس خیمے تک پہنچ گئے جہاں پر وہ قافلے والے رکے ہوئے تھے۔ میں نے اس عورت کو کہا تمہارے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ اس نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے اور ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر پکارا یا موسیٰ یا ابراہیم یا یحییٰ، تو 3 نوجوان لڑکے نکلے اور اگر اپنے امی کو جان کو ملے اس کو اپنے خیمے میں لے گئے۔ تو پھر اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم کھانا لے کر آؤ، اس پر بھی اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ پھر کھانا میرے سامنے رکھا، پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور پھر جب میں واپس آنے لگا تو پھر اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی هل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میں نے اس کے بچوں سے کہا تمہاری ماں بڑی عظیم ہے، جب بھی کلام کرتی ہے قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے۔ اس نے کہا میری والدہ 40 سال سے جب بھی کوئی کلام کرتی ہے تو قرآن کریم کی آیت ہی پڑھتی ہے۔ 40 سال سے قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، 40 سال سے اس نے کسی اور زبان میں گفتگو نہیں کی، قرآن کریم سے باہر نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ایسا مقدس بنا دیا، ایسا محترم بنا دیا، اگر کوئی اس سے کلام کرنا چاہے تب بھی اپنا کلام کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ